آج نہ جانے بہو کو ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی ساس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ساس جو کہ ایک بیمار اور بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنی بہو سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی ہر کوشش بے سود رہی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں تمام ہو جاتی کہ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک سن کر بہو چونک گئی اور اس نے اپنے دوپٹے سے اپنی ساس کا منہ باندھا اور اسے دوسرے کمرے میں منتقل کرتے ہوئے کہا کہ یہیں چپ چاپ پڑی رہے اور آواز مت نکالنا۔ پھر جب وہ دروازے پہ پہنچی تو وہاں ایک نوجوان موجود تھا جس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کے شوہر کا دوست ہے۔ لڑکی نے اسے اندر آنے کو کہا اور پوچھا کہ اسے کیا کام ہے، تو اس لڑکے نے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ اکرم نے پیسے منگوائے تھے اور اسے وہ یہی پیسے دینے آیا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے یہ پیسے دے دیں، جب وہ آئیں گے تو میں انہیں دے دوں گی۔ لڑکے نے پیسے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ آنٹی جی کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، سوچا جاتے ہوئے ان سے ملاقات ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ یہ سنتے ہی لڑکی گھبرا گئی اور فوراً بولی کہ ماں جی کی طبیعت خراب ہے اور وہ انجان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتی، اسی لیے آپ چلے جائیے۔ جیسے ہی وہ لڑکا وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے کمرے سے کسی کے رونے کی آواز سنی، تو لڑکے نے کہا کہ لگتا ہے کہ آنٹی جی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ہمیں جا کر انہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگا تو لڑکی نے اسے روک لیا اور کہا کہ آپ جائیں یہاں سے، میں انہیں دیکھ لوں گی۔ خیر وہ گھر سے باہر نکل آیا، مگر اسے شک ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کھڑکی سے جھانک کر خود دیکھ لیا جائے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب اس نے کھڑکی سے اندر کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی دونوں ہاتھوں سے اپنی ساس کا گلا گھونٹ کر اسے مارنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر پہنچا اور دروازہ زور زور سے کھٹکانے لگا۔ لڑکی نے دروازہ کھولا اور اس لڑکے کو وہاں کھڑا دیکھ کر کہا کہ آپ پھر کیوں آ گئے ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ آنٹی جی کے ساتھ کیا کر رہی تھیں۔ لڑکی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں وہ بوڑھی عورت موجود تھی۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ لڑکے نے اسے اٹھایا اور پانی پلایا۔ اتنے میں اس لڑکی کا شوہر بھی وہاں آ پہنچا۔ اس کے دوست نے اسے ساری کہانی سنائی کہ جب وہ یہاں پیسے دینے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی ماں کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے بھی بتایا کہ ہاں بیٹا، آپ کا دوست سچ کہہ رہا ہے، اگر آج یہ تمہارا دوست وقت پر نہ پہنچتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تو تم میرے آفس کے جانے کے بعد میری ماں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ وہ بیمار ہیں اور تم ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو۔ بیوی یہ سن کر پھٹ پڑی کہ میں تمہاری ماں کی نوکرانی نہیں ہوں جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہوں۔ میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہاری ماں کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ اب تو اس لڑکے کا حوصلہ جواب دے گیا اور اس نے اسے کہا کہ اپنا سامان باندھو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری موجودگی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے ایسی بد مزاج اور بد اخلاق لڑکی سے آخر شادی کیوں کی۔ اب وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ امی جان، آپ مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، اب میں خود آپ کا خیال رکھوں گا۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال خود رکھنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ شادی کے بعد ہم یہ کام اپنی بیوی کے ذمے لگا دیتے ہیں اور ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کا خیال رکھیں گی، لیکن جس احساس اور اخلاص سے یہ کام ہم خود کریں گے ایسے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دوسرے پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ کا خیال خود رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو لمبی عمر اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت آپ تمام پر برقرار رکھے۔ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں
اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ سب کے والدین کے صدقے اللہ تعالی میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔